دوستو آج ہم جانیں گے کہ ہارٹ اٹیک اور معدے کے درد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی کی سینے میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کیا یہ درد دل کی تو نہیں، کیونکہ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اگر دل کی وجہ سے درد ہوں گے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کا جو درد ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ دوستو ڈراموں اور فلموں میں جو آپ کو ہارٹ اٹیک کا سین دکھایا جاتا ہے نا، وہ بالکل ویسی نہیں جو حقیقت میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر فلموں یا ڈراموں میں جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ جلدی سے اپنے سینے کو پکڑ لیتا ہے، تو اس سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اسی قسم کا درد ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں معدے کا درد ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تو نہیں، یا جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ معدے کا مسئلہ تو نہیں۔ جب ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، جیسے کہ کسی چیز کو پکڑ کے جکڑا رہا ہو۔ اس کو سویزنگ پین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور کنفیوژن یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا جو درد ہوتا ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے، جبکہ زیادہ تر کیسز کے اندر یہ درد سینے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ جو سٹرنم بون ہوتی ہے اس کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی دل کو پکڑ کر دبا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو علامات ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی درد کی ہی ہوتے ہیں، اور جب ایسے مریض چلتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو یہ درد انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو یہ درد کم ہوتا ہے۔ اور جب میچور ہارٹ اٹیک، جس کو مائوکارڈیل انفریکشن کہا جاتا ہے، جب یہ ٹائپ ہارٹ اٹیک چل رہا ہو تو پھر بیٹھنے سے بھی یہ درد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے بائیں بازو میں درد ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ریپٹ پین بائیں بازو میں جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری بات ہی نہیں کہ سینے میں درد ہوگا اور بائیں بازو کی طرف ہی جائے گا۔ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو جب ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے تو یہ ان کی جبڑوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا دونوں کندھوں کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اگر سینے میں درد ہو رہا ہو اور وہ درد دونوں کندھوں کی طرف جا رہا ہو یا جبڑوں کی طرف جا رہا ہو یا ایون بائیں بازو کی طرف جا رہا ہو تو ایسا درد بھی ہارٹ اٹیک کا نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن سینے میں درد کے بغیر بھی زیادہ علامات دیکھی جاتی ہیں۔ سینے کے درد کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک والے مریضوں میں یہ علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ سینے میں درد کے ساتھ چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا۔ اس کے علاوہ پروفیوز سویٹنگ یعنی پسینے شرابور ہو جانا بھی ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے ایک اور قسم انفیریئر وال میں ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے دل کی جو دائیں نالے ہوتے ہیں اس کی تنگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کو الٹی آتی ہیں، یعنی ان کے اندر معدے کے مسائل دیکھا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ مس ڈائگنوز بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ معدے کا علاج کرتے ہیں لیکن ان کو ہارٹ اٹیک چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو اگر کسی کو بھی اس طرح کی صورتحال ہو یا ان کو الٹی آتی ہو اور اس کے اندر کوئی ہارٹ اٹیک کی رسک فیکٹر موجود ہو تو اسی کو پھر چیک اپ ضرور کرنا چاہیے کہ کہیں انہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں چل رہا ہو۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کو تیز ہونا یا آہستہ ہونا یا سانس کا پھولنا بھی ہارٹ اٹیک کا نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کسی میں بھی یہ والی علامات آ رہی ہیں تو جلد ہی ہاسپٹل جانا چاہیے، وہاں پہ چیک اپ کروائے۔ سب سے پہلے تو وہاں ای سی جی کی جاتی ہے۔ ای سی جی سے دل کی مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے، اور کچھ ہارٹ اٹیک کی مریضوں میں ای سی جی نارمل بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو پھر خون سے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن کو ہم کارڈک انزائم کہتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ سے پھر ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر دل کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات موجود ہو اور اس کا ٹیسٹ اور ای سی جی نارمل آ گیا تو پھر اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں کہ دل کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز علامت ہی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ علامات آتی ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے۔
ان علامات کی ہر کوئی کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو دل کا دورہ ہوتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے تشخیص نہ کی جائے اور اس کو نظر انداز کی جائے تو ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا پاتے، تو ایسے لوگوں میں 90% مرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کا مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل احتیاط ٹی وی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔